بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایرانی ٹیلی ویژن پر ایک دن استاد نقویان نے ایک انتہائی سبق آموز اور ہدایت آفرین واقعہ نقل کیا سامعین کے لیے۔ وہ انتہائی مفید ہو سکتا ہے، میں بھی اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بات امریکہ کی ہے۔ ایک خاتون ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے اپنی گاڑی کا سفر کرتی ہے۔ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ سنسان جگہ ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے نہیں۔ وہ لفٹ مانگ رہی ہے، لوگوں سے مدد کی خواہاں ہے، لیکن ہر آدمی اپنا راستہ طے کر رہا ہے، چل رہا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، یہاں تک کہ شام کا وقت نزدیک ہونے لگتا ہے، اور جب غروب کا وقت قریب ہوتا ہے اور سورج ڈھلنے لگتا ہے، رات کے ٹائم سے یہ دن قریب ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کی گھبراہٹ میں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کوئی مدد کے لیے آ جائے اور کوئی اس کی مشکل کو آسان کر سکے۔ اتنے میں ایک گاڑی رکی۔ ایک نوجوان نے اس سے سوال کیا کہ کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، اور ہم تمہارے کس کام آ سکتے ہیں؟ تو اس خاتون نے اپنی مشکل کو بیان کیا۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میں نے بڑی کوشش کی، گاڑی صحیح نہیں ہو پا رہی ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، برف باری ہو رہی ہے۔ اس نوجوان نے اس کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود گاڑی کو صحیح کرنے میں لگ گیا۔ جب گاڑی صحیح ہو جاتی ہے تو یہ خاتون اس کو اس کی مزدوری کے طور پر کچھ دینا چاہتی ہے، لیکن یہ شخص یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ یہاں اس نے جو اس کی مدد کی ہے وہ کسی بھی چیز کی لالچ میں یا مزدوری کے طور پر یا مال کمانے کے لیے نہیں کی، بلکہ انسانیت کی وجہ سے اور نیکی کے عنوان سے یہ بات کی ہے۔ لڑکی کا جب اصرار بڑھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے کچھ دینا ہی چاہتی ہو اور کچھ میرے ساتھ کرنا ہی چاہتی ہو تو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اس پر عمل کرنا۔ اور وہ نصیحت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کبھی تمہیں ایسا موقع ملے کہ تم کسی انسان کے کام آ سکو، کسی کی مدد کر سکو، کسی پریشان حال کے لیے اس کی خوشی کا سامان فراہم کر سکو، اس طریقے سے جو تمہارے لیے مفید ہو، تو اس سے غافل مت ہونا اور اس موقع کو گنوانا نہیں۔ یہی میری اجرت ہوگی، یہی میری مزدوری ہوگی۔ اس کی گاڑی صحیح ہو جاتی ہے، لڑکا اپنے راستے پر، لڑکی اپنے راستے پر، تھکی ماندی ہاری جب یہ شہر کے اندر داخل ہوتی ہے تو اس کو پورے دن کی چونکہ تھکی ہوئی ہے، بھوک لگتی ہے کہ ریسٹورینٹ میں داخل ہوتی ہے اور چاہتی ہے کھانا کھائے۔ ہاتھ دھونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد جب یہ کھانا کھا رہی ہوتی تو یہ دیکھتی ہے کہ اس کی خدمت جو ویٹر وہاں کر رہی ہے وہ ایک خاتون ہے اور وہ حاملہ ہے، اور اس کے حالت اور پوزیشن سے اس نے اندازہ کر لیا کہ آخری ایام ہیں بچے کی ولادت کے لیے۔ جب اس کے لیے وہ خدمت کر رہی، کھانا لا رہی ہے، تو اس درمیان میں اس نے اس سے پوچھا بھی، تو اس خاتون نے بتایا کہ اس کا 9واں مہینہ ہے اور آج ہی کل میں اس کے ولادت ہونے والی ہے۔ تو یہ اس سے کہتی ہے کہ اس حالت میں تو آپ کو گھر پر ہونا چاہیے، گھر پہ آرام کرنا چاہیے، کیوں آپ یہاں کام کر رہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس کی شوہر کی انکم بہت کم ہے اور یہاں ولادت کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، وہ بہت کمائے گا بھی تو اس کو بڑی پریشانی ہوگی، تو اس وجہ سے کہ تاکہ ڈیلیوری صحیح ہو جائے، بچے کی ولادت صحیح ہو جائے، اس لیے شوہر کے ساتھ ساتھ اسے بھی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اس خاتون نے سنا، تو سننے کے بعد جب یہ کھا چکی پی چکی، تو عام طور سے بڑے ہوٹلوں میں یہ ہوتا ہے، ریسٹورنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کھانے کا پیسہ دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ خادم اور نوکر اور ویٹر کو بھی کچھ انعام کے طور پر رقم دے دی جاتی ہے۔ جب بل تیار ہوا اور کھانے کا بل لے کر یہ خاتون اس کے پاس آتی ہے تو وہ رسید کے اعتبار سے اس کو پیسہ دے دیتی ہے، لیکن جب یہ بل پے کرنے کے بعد واپس آتی ہے بقیہ پیسے دینے کے لیے، کھانے کے پیسے دینے کے لیے، تو دیکھتی ہے کہ خاتون جو یہاں کھانا کھا رہی تھی وہ غائب ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ وہ سمجھ گئی کہ جو پیسے بچے ہوں گے شاید میرے لیے چھوڑ کے یہ خاتون چلی گئی ہے، تو لہٰذا جب اس نے برتن اٹھائے تو برتن اٹھانے کے درمیان پلیٹ کے نیچے ایک پرچی کو پایا جس پر لکھا ہوا تھا
کہ اس دسترخوان کے نیچے بھی میں نے کچھ پیسے تمہارے لیے رکھے ہیں، اور جو بل سے پیسے بچ گئے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ہیں۔ پلیز آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں اپنے گھر آرام کریں، اور اتنی اس نے رقم رکھ دی نیچے کہ جس سے وہ اپنا علاج کر سکے، گھر پہ بیٹھ کے آرام کر سکے، اور بچے کی قاعدے سے اس کے پیدائش ہو سکے۔ یہ خوش ہو گئی، وہ رقم لینے کے بعد گھر گئی۔ جب گھر پہنچتی ہے تو کچھ دیر کے بعد جو اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کا شوہر آتا ہے، لیکن جیسے ہی شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو گھر کی لائٹ بند ہو جاتی ہے، خاموش ہو جاتی ہے، لائٹ غائب ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے بجلی۔ تو جیسے شوہر داخل ہوتا ہے، کسی چیز سے اس کا پیر بھی ٹکراتا ہے، تو پیر ٹکرانے کے ساتھ اس کو غصہ بھی آتا ہے، اور اناپ شناپ گالیاں گلوچ بھی اس کے چہرے اس سے بلند ہو جاتی ہیں۔ وہ غصے کے عالم میں تھا۔ تو بیوی نے پوچھا آخر معاملہ کیا، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں، اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ تو یہ پلٹ کر یہی کہتا ہے کہ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، لیکن ایسے کوئی بات نہیں ہو پا رہی ہے، اتنا پیسہ جمع نہیں کر پا رہا ہوں کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مشکل میں کام آ سکوں، اور اگر اس پیدائش اور ولادت کے موقع پر اخراجات زیادہ ہو گئے تو میں کیا کروں گا۔ یہ اس کو دلاسا دیتی ہے اور کہتی ہے اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا نے ہماری مشکل کو پورا کر دیا ہے۔ نہایت اس کو سکون دلانے کے بعد صوفے پر بٹھاتی ہے، پھر پوری داستان بیان کرتی ہے۔ یہ گہرا سانس لیتا ہے، اور لینے کے بعد اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ خاتون کیسی تھی۔ اس نے رنگ و روپ جب بتایا تو اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں جب شہر سے آ رہا تھا تو اسی طرح کی خاتون کی میں نے مدد کی تھی، اور یہ وہی لڑکی تھی کہ جس سے مزدوری کبھی انکار اس لڑکے نے کر دیا تھا، اس نوجوان نے کر دیا تھا۔ کس لیے؟ تاکہ مزدوری نہ لے، کسی بھی بندے خدا کی پریشانی اور مشکل کے موقع کا غلط فائدہ اٹھا کر کوئی رقم نہ لے۔ یہ چاہتا تو جب لڑکی کی گاڑی خراب ہوئی تھی تو اس سے منہ مانگی اس لیے رقم لے سکتا تھا کہ اس کو ضرورت ہے، لیکن وہاں اس نے خدمت خلق کرنے کے بعد جب کام آگے بڑھایا، اللہ کی راہ میں کام کیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی خاتون جس نے اس کو مزدوری بھی نہیں دی تھی، یہی اس کی بیوی کو نیکی کے نام سے، چونکہ اس نے اس کو نصیحت بھی کی تھی، یہ مدد کر دیتی ہے۔ واقعہ اور بہت طرانی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ اللہ کی طرف سے رزق معین ہے، راستہ خداوند عالم نے کمانے کے لیے حلال پسند کیا ہے۔ آدمی اگر جلد بازی کرتا ہے تو ممکن ہے حرام راستے سے وہ کچھ کما سکے، لیکن جب مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، تو اس موقع کے لیے خداوند عالم نے رزق بھی معین کیا ہے۔ اگر اللہ کے راستے کو نہ بتا کر آدمی اپنے ہوس کے ذریعے کمانا چاہتا ہے تو کما تو سکتا ہے، لیکن حرام ہوگا۔ لیکن اگر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے تو اللہ از غیب انسان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔